یہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ زینب اور علی اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے دامن میں تھا اور ارد گرد گھنے جنگلات پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے والدین کسی ضروری کام سے شہر گئے ہوئے تھے اور زینب اور علی کو گھر میں اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ اس رات بارش اور بجلی کی گرج کے ساتھ تیز ہوا چل رہی تھی۔ زینب اور علی اپنے کمروں میں تھے جب اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زینب نے علی کو آواز دی، علی تم ٹھیک ہو؟ علی نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، ہاں مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زینب نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور علی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں ساتھ رہیں گے تاکہ خوف کم ہو جائے۔ زینب نے علی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے ایک عجیب سی سرد ہوا محسوس ہوئی۔ علی نے زینب سے کہا، زینب کیا تمہیں بھی یہ سرد ہوا محسوس ہوئی؟ زینب نے سر ہلایا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نیچے جا کر کچھ موم بتیاں جلا لیں گے۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو انہیں ہال سے عجیب سی آوازیں آتی سنائی دیں۔ زینب نے کہا، ہمیں موم بتیاں جلانی ہوں گی، چلو جلدی کرتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی ہال میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ میز پر ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی ہے۔ کتاب کے صفحات خود بخود پلٹ رہے تھے جیسے کوئی نادیدہ قوت انہیں پڑھ رہی ہو۔ علی نے خوف سے کہا، زینب یہ کتاب یہاں کیسے آئی؟ زینب نے کتاب اٹھائی اور دیکھا کہ اس میں بہت سی خوفناک تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر میں ایک چھوٹی لڑکی دکھائی دے رہی تھی جو جنگل میں کھڑی تھی۔ زینب نے علی سے کہا، یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں دادی ہمیں بتاتی تھیں۔ اچانک کتاب سے ایک زور کی چیخ کی آواز آئی اور دونوں نے کتاب کو فوراً چھوڑ دیا۔ کتاب زمین پر گرتے ہی بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ زینب نے علی کو کہا، یہاں سے چلنا چاہیے فوراً۔ دونوں بہن بھائی بھاگ کر اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ علی نے زینب سے کہا، ہمیں کچھ پڑھنا چاہیے، شاید اس سے ہمیں سکون ملے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی مگر اسی وقت دروازے پر زور کی دستک ہونے لگی۔ زینب نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ دروازے کے نیچے سے اندر آ رہا تھا۔ علی نے ڈرتے ہوئے کہا، زینب وہ اندر آ رہا ہے۔ زینب نے علی کو پکڑا اور دونوں بستر کے نیچے چھپ گئے۔ سایہ کمرے میں پھیلنے لگا اور اچانک ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی، مدد کرو، مجھے آزاد کرو۔ زینب نے خوف سے کہا، یہ وہی لڑکی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ علی نے کہا، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زینب نے یاد کیا کہ دادی نے بتایا تھا کہ روح کو آزاد کرنے کے لیے اس کی موت کی وجہ معلوم کرنی ہوگی۔ زینب نے کتاب دوبارہ اٹھائی اور اس میں لکھا ہوا پایا کہ لڑکی کو اسی جنگل میں دفنایا گیا تھا۔ زینب نے علی سے کہا، ہمیں جنگل جانا ہوگا۔ دونوں بہن بھائی خوفزدہ مگر پرعزم جنگل کی طرف بڑھے۔ جب وہ جنگل پہنچے تو وہاں اندھیرا اور سردی کا عالم تھا۔ زینب نے کتاب کی ہدایات کے مطابق ایک جگہ کی نشاندہی کی اور زمین کھودنا شروع کی۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک چھوٹی سی قبر ملی جس میں لڑکی کی ہڈیاں تھیں۔ زینب نے قرآن کی آیات پڑھیں اور دعا کی۔ اچانک جنگل میں روشنی بھر گئی اور ایک نرم سی روشنی ان ہڈیوں کے اوپر آ گئی۔ وہ روشنی دھیرے دھیرے ایک شکل اختیار کر گئی اور زینب اور علی نے دیکھا کہ وہ لڑکی کی روح تھی۔ لڑکی کی روح نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ، آپ نے مجھے آزاد کر دیا۔ روح نے آہستہ آہستہ غائب ہو کر آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ زینب اور علی نے سکون کا سانس لیا اور گھر واپس آ گئے۔ جب ان کے والدین واپس آئے تو زینب اور علی نے انہیں ساری بات بتائی۔ والدین نے بچوں کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اب محفوظ ہیں۔